کو پہچاننا. کیا کہا بھائی؟ یہ نہیں کہ 4 ماہ لگ گئے، 4 ماہ لگ گئے پھر اس کے بعد چھٹی. حاجی مشتاق صاحب نے، یہ پرانے ساتھی ہیں نا اکثر، حاجی مشتاق صاحب وہ ذرا نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. دوائی تھوڑی کڑوی تو دیتی، لیکن بعض کڑوی دوائی دیتے ہیں کیپسول میں ڈال کے، اور بعض کڑوی دوائی دیتے ہیں بغیر کیپسول. حاجی مشتاق صاحب کڑوی دوائی دیتے تھے بغیر کیپسول. ایک ساتھی آیا، کہتا حاجی جی میرا سال پورا ہو گیا. کیا کہنے لگا؟ میرا سال کیا ہو گیا؟ حاجی مشتاق والے اچھا ایسا کرو کہ اپنا نام یہاں لکھوا دو، جب ہمیں حکومت ملے گی نا تمہیں بھی ایک وزارت دے دیں. سال لگ گیا ہے. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ بتاتے تھے یہ جو ممبر ہے نا، ممبر اور مشورے والوں کے کمرے اور تکیے، کیا مشوروں کے کیا تکیے، یہ ممبر اور تکیے انہوں نے بہت ساروں کو مروایا. بہت ساروں کو، بہت سارے اس بات پر مارے گئے میں تو ممبر پہ پہنچ گیا، میں تو تکیے پہ پہنچ گیا. اور بہت سارے اس بات پر مارے گئے کہ مجھے ابھی تک ممبر نہیں ملا، مجھے ابھی تک شورے میں، مجھے ابھی تک تکیے نہیں. تبلیغ، ذمہ داری کا احساس، کیا اپنی حیثیت کو پہچاننا، زندگی کے مقصد کو. 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی. کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں سمجھیں، سمجھائیں. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. آج خلط ملط ہو گیا ہے، گنجل پڑ گئے. مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں. اس کو سمجھنا ہے. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی جان لگا دیتا ہے، اپنی صبح شام لگا دیتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد ہے. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت لگتا ہے. کیا کہا؟ ضرورت زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات. اور خواہشات زندگی جس کی حد ہی نہ ہو. خواہشات کہتے ہیں جس کی آدمی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی خواہش ہے میں خوش رہوں، آدمی خواہش ہے میں تندرست رہوں. یہ خواہشات ہیں، اس کی حد نہیں ہے. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی بولو نہیں آئے گا. 1.25 کلو آ سکتا ہے. 1.25 کلو سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بہت سر نے سر یوں ملا ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے دھیان سے سن رہے کہ نہیں سن رہے. میں بات کر رہا تھا ایک جگہ، میں نے کہا بھائی اوندھا مٹکا ہو ٹیوب ویل کے نیچے رکھ دیا جائے تو ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا، بتاؤ کتنی دیر میں بھرے گا؟ کہتا تھوڑا ٹائم لگ ہی جائے. دھیان سے نہیں سنتا. تو بھائی 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آئے گا، 4 کلو نہیں آئے گا، 2 کلو نہیں آئے گا، 1.5 کلو 1.25 کلو نو. کیونکہ برتن کلو کا چھوٹا ہے، برتن 1 کلو کا. تو دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور انسان کی خواہشات بڑی ہے. انسان کی خواہشات بڑی ہے.
تو خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. بڑا ہی نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا. بڑا نادان ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کر رہا. اب مالدار بن سکتے ہو، بڑے افسر بن سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، وزیر اعظم بن سکتے ہو، آپ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن سکتے ہو، 10 کنال 20 کنال کے بنگلے بنا سکتے ہو. ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ تندرست رہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ تو جنت کے اعلانات ہیں. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. یہ اعلانات کہاں کے ہیں؟ جنت. تو خواہشات تو دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اس کی جگہ تو جنت ہے. ضروریات زندگی 5 ہیں. کیا کہا؟ ضروریات زندگی کیا ہیں؟ 5. کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری. یہ 5 ضروریات ہیں. ان میں بقدر ضرورت لگنا ہے، ان میں بوقت ضرورت لگنا ہے. ہاں آج زور لگ گیا کھانوں پر. کھانوں پر کیا لگ گیا؟ زور لگ گیا. حدیث میں آتا ہے نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری. آج لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید زندگی کا کون سا کھانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند میں چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ بھی. گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کیا جواب دیا؟ کھجور کھاتے تھے اور پانی. کتنا عرصہ؟ 3 ماہ 2 ماہ مسلسل. کون؟ سید الکونین، امام الانبیاء. یا اللہ، زور لگ گیا کھانوں پر. مستورات کا سب سے زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بچی کھانا گزرتا ہے. سب سے زیادہ گھر میں جو مشورہ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کھانے کا. آج کیا پکے گا. یہ مرد جب گھر آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کی پکایا. اب یہ زور غلط جگہ لگ گیا. یہ زور کہاں لگ گیا؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. بدترین برتن جس کو بھرا جائے پیٹ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں تو پوچھا حضرت نے تمہارے ہاتھ بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 درہم کا گوشت خریدا ہے. 1 درہم کا گوشت خریدا کیونکہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اب آپ یہ منظر تصور میں لاؤ. کیا تصور ہمارے اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور چپ. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور جاوے منہ دیکھ رہے. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. جابر خاموش. اب آگے جو الفاظ ہے نا جابر وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ
اتنی دفعہ دہرایا کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درم کہیں گم ہو جاتا، میں گوشت نہ ہی خریدتا، یا کاش حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ اب دیکھو آج زور کس پہ لگ رہا ہے؟ سب سے زیادہ دکانیں آپ کو سڑکوں پہ دائیں بائیں کون سی نظر آئیں گی؟ کس کی؟ رش کہاں نظر آئے گا؟ یہ زور کہاں لگ گیا؟ غلط جگہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر، دیر سوٹ پہ سوٹ، دیر سوٹ پہ سوٹ۔ مستورات کو پہلی پریشانی ہوتی ہے الماری میں جگہ نہیں ہے، الماری میں، اور دوسری پریشانی ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں، الماری میں جگہ نہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو الماری کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے نہیں۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ ایک کپڑے والا کہنے لگا کہ ایک عورت آتی ہے، وہ ایک ڈیزائن کھلواتی ہے، دوسرا تھان کھلواتی ہے، تیسرا چوتھا 20 اس نے ڈیزائن دیکھے، ان 20 میں سے اس نے ایک ڈیزائن پسند کر لیا اور لے گئی۔ اگلے سال جب آئے گی نا، وہ جو 19 ڈیزائن اس نے خریدے نہیں تھے ان میں سے کوئی دکھاؤ نا، اسے یاد ہوتا ہے کہ تیری یہ تو پرانا ہے، یہ ڈیزائن کیا ہے؟ کدھر زور لگ گیا بھائی؟ حضرت عائشہ رضی نے 70,000 درہم تقسیم کیے اور اس وقت حضرت عائشہ رضی کے کپڑوں پر پیبند لگ گئی تھی، اپنے کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ کس پر؟ تعمیرات۔ زور دکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ اور قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے، کس کی علامت ہے؟ چوتھا زور لگ گیا، او صلاحیت لگ گئی، قوت خرچ ہو گئی شادی پر۔ کس پر؟ شریعت کا مزاج ہے شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آج شادی سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ آسان کے مشکل، سادگی کے ساتھ کہ رواج کے ساتھ، فیشن کے ساتھ، جلدی ہو رہی کہ تاخیر سے؟ میں نکاح پڑھا رہا تھا ایک جگہ، تو میں نے تھوڑی سی بات کی کہ بھی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ تو باپ اور بیٹا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کہا نا جلدی ہو، تو بیٹا کہتا ابا جی بات چھوڑی۔ انہوں نے کہا بیٹا 3 باتیں اور بھی سنی۔ شادی کے موقع پر ایک فہرست بن جاتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ جواب سنو، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جو زیادہ دادا چلے لگا کے جاتے ہیں نا، اور گھر میں شادی ہوتی ہے، اب وہ ذرا زیادہ بات کرتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اس کا کیا کہتا، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو گھر والے اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ مسجد میں جا کے نا دعا مانگو، چلو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی،
اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی ہوئی دیکھی. میں عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میری شادی ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرا نکاح کون پڑھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا. ہاں فرمایا ولیمہ کر لینا بھائی, ولیمہ کر لینا, اگرچہ بکری کیوں نہ ولیمہ کر لینا. شادی میں دو چیزیں ہیں, نکاح اور ولیمہ. اور نکاح کے لیے بہتر حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے. اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں, ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا, آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو کیا ولیمے پہ دکھاؤ, لیکن فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں, انہیں کھلاؤ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا, انہیں پوچھو جنہیں کوئی, ایسوں کو کھلاؤ جو کھانے کے بعد نا دعائیں دیتے ہوئے جائیں. کیا دیتے ہوئے جائیں؟ اللہ. آج تو ایسوں کو بلاتے ہیں جو کھانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ گوشت میں تھوڑی کسر رہ گئی تھی, تھوڑا نمک تھوڑا نا ذرا. ایک آدمی نے نا زور دکھایا شادی میں نا, پتہ نہیں کتنی قسم کی ڈشیں, وہ سارے کھانے, میٹھے کی قسمیں, سالن کی قسمیں, چاولوں, ہر طرح کی زور دکھا دیا. جاتے ہوئے ایک آدمی کہہ رہا تھا یار اس بندے نے زور تو بڑا دکھایا پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا. تو لوگوں کو راضی کرنا مشکل, اللہ کو راضی کرنا پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. کس پر؟ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی عجیب نہیں, ننگے پاؤں زخمی ہو رہے تھے تو کپڑے لپیٹے ہارڈ پڑ. تو بھائی وہ تبلیغ 4 ماہ سڑکوں پر 4 ماہ لگ گئے. مبارک. یہ جوڑ کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھو ریل گاڑی میں ڈبے کتنے ہوتے ہیں؟ 15-20 ہوتے نا, اور انجن تو ڈبے تیز کب چلتے ہیں؟ جب انجن تیز چلے گا تو ڈبے بھی تیز چلیں گے, اور انجن آہستہ چلے گا تو ڈبے بھی آہستہ چلیں گے. ہاں, تو یہ 4 ماہ کا جوڑ کس کے لیے ہے کہ انجن کیا ہو جائے؟ انجن کیا ہو جائے. ہر محلے میں 3 چلے والے ہیں نا, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50, اور محلے والے بہت زیادہ ہیں. مسلمان تو محلے میں بہت زیادہ ہیں. 3 چلے والے وہ 4 10. یہ انجن ہے, اس محلے کا کام آگے بڑھے گا. یہ جو 4 ماہ والے ہیں جتنا یہ صحیح چلیں گے. طوبى لعبد وهو, مبارک ہو شخص کو, اللہ کے نبی مبارک ہے, جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. یہ کام تبلیغ کا کام, ایسا کام جو کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. عائشہ فرماتے تھے ہمارا ہر ساتھی وہ ہدایت کا سورج بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ ہاں, ہدایت کا سورج. سورج ادھر جاتا ہے روشنیاں پھیلاتا ہے, اور اندھیرے اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے, بہت بڑا نہیں, سب سے بڑا انبیاء والا کام. ہم نبی نہیں ہیں, یہ کام کون سا ہے؟ انبیاء والا. ہم بڑے نہیں ہیں, یہ کام کون سا ہے؟ بڑا ہے. جب آدمی کو بڑا کام مل جائے تو وہ شوق سے کرتا ہے یا بوجھ سے؟ خوشی خوشی کرتا ہے یا بوجھا بوجھا کرتا ہے؟ خوشی خوشی. ہاں,
یہ کام ہے، اور سب سے خوبصورت کام وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول۔ کیا دعوت ہے؟ دنیا کے انسانوں، ہے دنیا کے تاجروں، ہے دنیا کے زمینداروں، ہے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ واہ واہ، بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں صبح اندھیرا سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، بیج سے پودا کب نکلتا ہے؟ جب بیج کو زمین میں ڈالا جائے۔ اگر بیج الماری میں ہے تو 10 سال تک پڑا رہے کچھ بھی نہیں نکلے گا، بیج ہی خراب ہوگا۔ اللہ اکبر کی جگہ دل دل دل، زبان نہیں، یہ دل میں اتر جائے کہ سب سے بڑا اللہ، کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس سے دوستی لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہاں، یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ عمومی گشت، یہ بیرونی گشت، یہ جماعتیں، یہ نصرت، کیا ہے؟ گھر گھر کی ملاقات، ہر ہر فرد تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ہمدردی سے، پیار سے۔ او بھائی، او میرے بھائی، کس کو راضی کر لیں؟ اللہ کو۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ اب لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، نہیں کروڑ نہیں 10 کروڑ نہیں 10 کروڑ نہیں 1 ارب نہیں 1 ارب نہیں 10 ارب کماؤ، پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے۔ ایک لکھو نا، ایک، پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، اب صفر لگائی جو لگائی جو لگائی جو لگائی جو، 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 خرب 10 خرب۔ اب ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 10 کروڑ کماؤ، 1 پلازہ 10 پلازے، 1 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 کالونی کاٹو، 2 سے کالونی کاٹو، 1 مربع زمین 10 مربع، 1 فیکٹری 10 فیکٹریاں۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب۔ ہاں، منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے، منزل پر اور رفتار بہت آہستہ ہے، اور رخ صحیح ہے تو منزل پر آج رفتار لوگوں کی بڑی تیز ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھاگا جا رہا ہے، میرے پاس رفتار بڑی تیز ہے اور رخ غلط ہے۔ رفتار بھاگ رہا ہے، مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، پلازہ مل جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، اور اللہ مل جائے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ اگر تمہیں پلازے مل گئے، کوٹیاں مل گئی، بنگلے مل گئے، جائیدادیں مل گئی، وزارتیں مل گئی، حکومتیں مل گئی، اللہ نہ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔
تو دوڑ لگاؤ، اے تاجرو، اے مالدارو، اے حکمرانو، اے وزیرو، اے سردارو، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس بات کو دلوں میں اتارنا اور اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی کس کو راضی کر لے؟ اللہ کو۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں زبان کس نے دی ہے؟ ہمیں ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ ہمیں بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اس کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ یہ ہوائیں کس کی مانتی ہیں؟ آسمان کس کی مانتا ہے؟ یہ سورج کس کی مانتا ہے؟ یہ سمندر کس کی مانتا ہے؟ وہ انسان تو بھی کس کی مان؟ اللہ کی۔ دو باتیں سب مانتے ہیں۔ پہلی بات کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، سب مانتے ہیں۔ دوسری بات، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا، سب مانتے ہیں۔ میرے بھائی تیسری بات ہی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ ہاں اس اللہ کو ساتھ لینا ہے، یہ ہماری غرض ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیسے اللہ کو راضی کرنا؟ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، کیا مطلب اللہ کو اللہ تک پہنچنا ہے؟ یہ ہے نمونہ۔ اگر اللہ کو ساتھ دینا ہے یہ ہے راستہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا دامن پکڑو، ان کی اتباع کرو، ان کے طریقے بڑھاؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ ہے عزت والے، عزت چاہیے تو ان کا دامن پکڑو۔ یہ ہے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہو۔ یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، اس کو ہے بولنا، اس کو ہے سننا، اس کو ہے لے کے بولنا۔ یہ چارواں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں یہ کیا کرے؟ یہ کام ہے، اس پر کام کروائی۔ روزانہ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3
میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی اللہ کو ساتھ کرو، او میرے بھائی آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. یہ ہمیں ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی سر جی سر جی صاحب. وہ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے جو 50 کروڑ میں نہیں ملتے، اللہ نے ٹانگیں دی جو 1 ارب میں نہیں ملتی، اللہ نے عقل دی جو 10 ارب میں نہیں ملتی. وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. ایس ایچ او کو اب ڈی ایس پی صاحب بلائیں تو کیا کرے گا؟ جی سر. بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ اب ڈی ایس پی صاحب بڑے افسر صاحب، لیکن اگر ایس پی صاحب آ جائے تو ڈی ایس پی صاحب کہے گا جی سر، کیونکہ میرے سے بڑا ہے. اب ایس پی صاحب کی چل رہی ہے ان کے دفتر میں اور آگے سے ڈی آئی جی صاحب آ گئے. اب ایس پی صاحب بھی کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے، کیوں میرے سے بڑا ہے. ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بلائے، بھاگا جائے گا جی سر میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بلائے، اللہ بلائے. 4 ماہ تو لگ گئے کہ 20 ساتھی ہیں مسجد میں 3 چلے والے، ماشاءاللہ مبارک. نہیں بعض مسجدوں میں 100 ہیں. کوئی فجر میں مسجد بھری کہ نہیں بھری؟ آذان پہ بازار بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتاؤ. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند. بتاؤ آج کون سی مارکیٹ ہے جو آذان پہ بند ہو رہی ہے؟ جی اتنے 3 چلے والے ہیں ہمارے شہر میں. ہاں اتنا بڑا مرکز بن گیا ہمارا. واہ کیا بات ہے بھائی، مرکز تو بن گیا بہت بڑا کہ 3 چلے والے تو بہت ہیں. کوئی مارکیٹ ہے آپ کے شہر میں جو آذان پہ بند ہوتی ہے؟ کوئی مسجد ہے آپ کے شہر میں جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا منظر قائم ہوتا ہو؟ جب گرمی آئے گی تو آدمی ہیٹر چلائے گا نا. اور سر میں سر ہلایا، اور سر میں سر ہلایا. جب سردی آئے گی تو آدمی ایسے چلائے گا. جب اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ ہے اور وہ ہے نظام چلانے والا، ایک ہے رزق ایک ہے رزاق. پہلے کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ رزاق. تو جو سمجھتا ہے کہ پہلے رزاق پھر رزق، تو پہلے مسجد جائے گا کہ پہلے دکان پہ؟ اور جو دکان پہ گیا مسجد نہیں گیا، اس کو رزق کی تلاش ہے اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک ہے شفا ایک ہے شافی. پہلے کیا ہے؟ کیوں بھائی ہسپتال خالی ہے کہ بھرے میں؟ بھرے. کس کی تلاش ہے؟ شفا کی ہے نا. ہسپتالوں میں رش کیوں ہے؟ کس کی تلاش ہے؟ اب سچی بتاؤ، آج کا مریض ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتا ہے کہ دعا میں زیادہ بیٹھتا ہے؟ ڈاکٹر کے. اور شفا دینے والا کون؟ اللہ. آج کا مریض ڈاکٹر کی زیادہ مانتا ہے کہ اللہ کی زیادہ مانتا ہے؟ اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑی اور ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز بھی چھوڑ دی. آج کے مریض کو دواؤں کے نام زیادہ یاد ہیں کہ دعائیں زیادہ یاد ہیں؟ دعاؤں کے نام، آنے والی دعاؤں کے نام، دوائیوں کے نام، دوائیوں کے نام اور دعائیں. حدیث میں آتا ہے جب کہیں درد ہو جائے، اللہ کے نبی ہمارے کہیں درد ہو گیا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ اور 7 دفعہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور دوائیوں کے نام بہت یاد ہے اور یہ دعا یاد آج کا جب کوئی مریض ہو، جب اسے لوگ دیکھنے آتے ہیں، بیمار کرسی کے لیے آتے ہیں، کوئی دوا بتاتے ہیں کہ دعا پڑھتے ہو؟
دعا بتاتے ہیں کھلانے کے کیا لیے بتاتے ہیں؟ جا کے اسے کوئی دعا کوئی نسخہ کوئی. دعائی اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ تو 7 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ دعا. کیا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے جو عظمت والا ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں وہ اللہ تجھے شفا دے دے. نہ کوئی دوائی کا نام، نہ کوئی ڈاکٹر کا نام، نہ کوئی ٹیسٹ کا نام، نہ کوئی. کس سے سوال کرتا ہوں؟ وہ کون ہے؟ عظمت والا. وہ کون ہے؟ عرش عظیم کا رب. وہ اللہ تجھے کیا دے دے؟ شفا دے دے. تبلیغ مبارک، سر آنکھوں پر 4 ماہ مبارک. بھائی تبلیغ کیا ہے؟ یہ جذبہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے. سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ سب کا رخ ہمیں اعمال کی طرف پھیرنا ہے. مسجدیں بھر جائیں، یہ شوق ہو. 4 مہینے والوں کا جذبہ ہو کہ ہماری مسجد فجر میں کیا ہو. بولو بھائی، بھری ہوئی ہو. فجر میں کیا ہو. اب دیکھو مسجد میں 20 ہیں 3 چلے والے، 30 ہیں چلے والے، 10 ہیں سال 7 ماہ والے. اور کب سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے؟ 10 سال سے، 20 سال سے مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اگر ہر مہینے 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں، 2-3 نمازی ایک مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ گئے تو سال میں 20-25-30 بڑھ گئے. اور 2 سال میں 30-40-50 چلو بڑھ گئے. 4 سال میں 5 سال میں مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوگی. اب 20 سال سے مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اتنے 3 چلے والے اور سال 7 ماہ والے. اور فجر میں 2 صفحے. فجر میں کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوئی. تبلیغ مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ. صبح سب اٹھ کے مسجد جا رہے ہیں. سب سے پہلی فتح فجر مسجد میں، سب سے پہلی شکست فجر بستر میں. ہاں، سب سے پہلی کامیابی فجر مسجد میں، سب سے پہلی ناکامی فجر بستر میں. مسلمان کی سب سے پہلی پلاننگ اتنے بجے اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے. جس کی پلاننگ میں، سوچ میں فجر مسجد میں پڑھنا نہیں ہے، وہ انتہائی نادان. دیکھو نمازیوں کے ذمہ ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ ہے؟ دھیان سے سنیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی. سچی بات کیا کہا میں نے؟ نمازیوں کے ذمہ ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ ہے؟ ہاں. اب نمازی نماز پڑھنے نہ آئے، نمازی ذرا غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. نمازی نماز نہ پڑھنے نہ آئے تو یہ 4 مہینے والے فلاں نہیں آئے نماز پڑھنے، فلاں نہیں آئے نماز پڑھنے. اور مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہا، کیوں جی؟ نمازی نماز پڑھنے نہ آئے، ہم اس کو پوچھ لیں نا، وہ آئے نہیں نماز پڑھنے. اور بے نمازی نماز پڑھنے نہ آئے، پوچھ لیں. تو نماز نمازی کے ذمہ کہ نماز مسلمان کے ذمہ؟ مسلمان کو ذمہ. اچھا، جتنے نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اور سے سنے بھائی کیا کہا، جتنے نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے نمازی جمعے میں آئیں تو سب پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. کیا ہو گیا؟ لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، کیا ہو گیا؟ جمعے 2 صفحے، کیا ہو گیا؟ تو اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں. اچھا، اور عجیب بات، جتنے نمازی فجر میں ہوتے ہیں، اگر اتنے نمازی محلے میں جنازہ تھا، محلے میں جنازہ تھا، اتنے نمازی جنازہ پڑھنے آئے جتنے فجر میں ہوتے ہیں، تو سب پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے، یہ لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے. حالانکہ جنازہ فرض کفایہ اور نماز فرض ہے. ایک جگہ نا جنازہ پڑھا ہے، تو جنازے سے پہلے میں نے تھوڑی سی بات کی کہ دیکھو بھائی، جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے. لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، فرض نماز پڑھنے کے لیے سامنے مسجد ہے پیدل نہیں جاتے ہیں.
اچھا بیان کے بعد نا عام طور پر تبصرے ہوتے ہیں نا، تبصرے ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا مولوی صاحب آپ کے بیان پہ نا تبصرہ ہو رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کا مطلب ہے جنازہ بھی نہ پڑے گا. اچھا اگلے دن میں وہاں گیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھو بھائی، کل میں نے جنازے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے سامنے مسجد میں پیدل بھی نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ تھوڑا تھا کہ جنازہ بھی نہ پڑھے گا. یہ تو ایسے ہے جسے ایک آدمی جو ہے نا سڑک پہ جا رہا تھا، کرتا پہنا ہوا تھا نیا نکور کلف والا، کیا بات، اور شلوار پہنی نہیں اور سڑک پہ جا رہا ہے. کسی نے کہا وہ شلوار پہنی نہیں کرتا پہنے ہوئے. اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ کرتا بھی اتار دیں. یہ چارما، ہاں یہ جذبہ ہو کہ مسجدوں کو بھرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے. اب ہر مہینے دیکھیں کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھی، 5 6 8 10 نمازی بڑھ گئے اس مہینے. خوشی ہو رہی ہو اور بھائی 6 مہینے میں ہمارے نا 25 نمازی بڑھ گئے، خوشی ہو رہی ہو. اور اس سال ہماری مسجد میں نا 40 نمازی بڑھ گئے، خوشی ہو رہی ہو. اب سچی بتاؤ، یہ جذبے ہیں، یہ شوق ہیں. اور ایک سال میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی تو غم ہو، پریشانی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو. یہ جوڑ چارما کوئی رسم تھوڑا ہے کہ چارما والوں پہ جوڑ ہو گیا جی. یہ جذبہ پیدا ہو کہ نماز، وہ عجیب حدیث سنا، عجیب حدیث. نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، نابینا صحابی، اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ بولو بھائی، بڑا کہ بہت بڑا ہے؟ نابینا ہے اور مسجد میں لانے والا. آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے، دیہاتوں میں بغیر اسپیکر کے آواز دور تک جاتی ہے کہ اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو. کس کو؟ نابینا صحابی کو جنہیں مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. یا اللہ، اب کیا گنجائش رہ گئی گھروں میں نماز پڑھنے کی؟ اور جو پڑھتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلانے آئے یا آگ سے بچانے آئے؟ بچانے آئے. اور آپ فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور میں گھروں میں چکر لگاؤں، اور جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھ لی مسجد میں نہیں آئے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانیں، مسجدیں بھر جائیں، آزان پہ بازار بند ہو جائیں. آپ یہ منظر تصور میں لاؤ کہ آپ کا سارا گجرا والا ماشاءاللہ آزان ہوئی، سارا بازار بند، ساری مارکیٹیں بند، سارے دفتر بند، سارے افسران مسجد میں جا رہے ہیں، سارے دکاندار مسجد میں جا رہے ہیں، سارے غریب مسجد میں جا رہے ہیں. اب اس منظر کو تصور میں لاؤ، کیا یہ خوبصورت منظر ہوگا. اللہ کرے یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آمین. یہ جذبہ تو ہو نا. آپ تصور میں لاؤ کہ فجر میں آپ کی مسجد میں کیا ہے نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ ہر گھر سے لوگ جیسے عید پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے ہر گھر سے جناب وہ فجر میں جا رہے ہیں. آپ کی مسجد فجر میں بھری ہوئی ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کپڑوں کے شوق اور جوتوں کے شوق اور کیا کھانوں کے شوق ہیں. یہ شوق ہو کہ مسجد بھر جائے، یہ شوق ہو کہ آسان پہ بازار بند ہو جائے. رمضان ہے تو روزے کا، وہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ خوشی ہو رہی ہو، رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. بھائی اس رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ یہ فضا بن جائے. ہاں یہ تبلیغ، شوق پیدا ہو لوگوں میں. اللہ نے مال دیا ہے،
مال آیا ہے فوراً دھیان جائے کون بھوکا، کون بے گھر، کون یتیم، کون بیوہ، کون مقروض، کون کس کی چھت ٹپکتی ہے، کس کے گھر میں فاقے، ادھر دھیان چلے. مال اس لیے ہے کہ اس لیے نہیں کہ خواہشات پوری کرے، اس لیے نہیں ہے کہ تقریبات پہ خرچ کرے، فنکشنوں پہ خرچ کرے، دکھلاووں پہ خرچ کرے، عمدہ کھانوں پہ خرچ کرے. مال اس لیے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے کے گھر انہوں نے گوشت پکایا ہوا تھا، گوشت. تو پوچھا بیٹا گوشت کیوں پکایا؟ بیٹے نے جواب دیا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. واہ واہ، گوشت کھانے کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے کے اچھا کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے. مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرے. شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھرے، نہ 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 نہ. شریعت کا مزاج مالدار لوگ غریبوں کے پیچھے پھرے اور ان کا احسان سمجھیں اور اپنی سعادت سمجھیں. یہ نہیں کہ ان پر احسان ہے، نہیں، ان کا احسان ہے. ہاں عجیب قصہ سنو. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی بھری دراہم دنانیر کی اور اپنے غلام سے میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بعد اور ان کو دینا اور یوں کہنا کہ حضرت عمر نے اس لیے دیے عمر نے کہ آپ اپنی ضرورت میں خرچ کریں. اس بات کو یاد رکھو. کیا کہنا؟ کہاں خرچ کریں؟ اپنی. ہاں اس لیے دیے. اور پھر دیکھنا، ادھر ادھر بیٹھ جانا ذرا اور پھر دیکھنا وہ کرتے کیا. غلام نے جا کے دیے تو انہوں نے حضرت عمر کو دعائیں دی، اللہ عمر کو جزائے خیر دے. اس شریعت کا مزاج ہے، آپ پر کوئی احسان کرے نا تو بدلے میں کیا دعا دو اس کو. تو پھر اپنے باندی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے، سارے تقسیم کر دیے. غلام نے آ کر بتایا انہوں نے ایسے کیا. اچھا پھر تھیلی بھری کہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس اور ان کو دے کر آؤ اور ان سے کہنا کہ عمر نے دیے اس لیے کہ آپ اپنی ضرورت پہ استعمال کریں اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا. حضرت عمر فرمانے لگے واہ واہ، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی سب کا مزاج ایک ہی ہے. خرچ کرو، خرچ کرو. کیا خوبصورت ماحول ہوگا جب یہ جذبہ پیدا ہو، لوگوں کو کھلاؤ. کھانے کا شوق نہ ہو، کھلانے کا. کھانے میں مزہ کم آئے اور کھلانے میں مزہ اچھی بات ہے. جیسے کھانے میں مزہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ مزہ کس میں ہے؟ کھلانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے. اب وہ لمبا قصہ ہے نا، سب کو پتا ہے نا. بیوی کو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا اور کسی کو پتہ نہیں، مہمان کو بھی نہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے. جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تمہارا جو رات کا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو بڑا یہ جذبہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ تو آخری درجہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو. مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں انہیں بھی دو اور قرض نہیں آزاد کرواؤ. کوئی مقروض ہے، کوئی بے گناہ جیلوں میں ہے،
یہ 6 مصرف بتا کر فرمایا نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا. تو زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف. آج کا شاید ہی کوئی مالدار ہو جس کو زکوٰۃ کے علاوہ یہ 6 مصرف بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ خسارے میں ہے. یا اللہ، کان کھڑے ہوں گے نا، کون ہے؟ اللہ کے نبی بولے اللہ کی قسم یہ خسارے میں، اللہ کی قسم یہ خسارے میں. صحابہ نے اس کو حضور کون؟ فرمایا مال والے جن کے پاس مال حرام مال نہیں، حلال ہے، حلال ہے. فرمایا یہ خسارے میں، مگر وہ آگے اللہ کے نبی نے کر کے دکھا، وہ جو یوں خرچ کرے سامنے، پھر یوں دائیں، پھر جو یوں خرچ کرے، پھر حضور پیچھے گئے جو یوں خرچ کریں یہ بچیں گے ورنہ سب خسارہ. تبلیغ دین زندہ ہو، کیسے لوگوں میں جذبہ ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. مال ہے تو حج کا شوق، واہ واہ 50 لاکھ کا پلاٹ، اس سے کبھی حج کر لو، کہتے وہ پیسے نہیں ہیں، کہتے یہ پلاٹ بیچ دو، پتہ نہیں تو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک 20 تولے زیور، ایک عورت پتہ لگا بڑا ایسے جیسے کچھ بھی نہیں، پتہ لگا 20 تولے زیور ہے اس کے پاس. اس سے پیغام دیا بھائی اس سے کو حج تمہارے پہ فرض ہے. انہوں نے کہا میرے وہ پیسے نہیں ہیں. بھائی یہ زیور بیچ دو نا. نا یہ تو بچیوں کے کام آئے گا. صاحب حدیث میں آتے اس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، سب کی حفاظت. شوق پیدا ہو حج کا، واہ واہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. ہاں شوق. مسئلہ کیا ہے؟ حج پہ احرام باندھا تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تلبیہ. تلبیہ. اب تلبیہ کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ زور سے بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے؟ جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا؟ ایک بار پڑھنا کہ بار بار؟ جب اللہ سے تعلق ہوگا اور جب ایمان مضبوط ہوگا، جب حج پہ جائے گا، اب تلبیہ کیسے پڑھے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر ایمان کمزور ہوگا نا تو کیسے پڑھے گا؟ اسپیکر پر ہم نے اسپیکر شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا، شوق پیدا ہو کسی کو سکھائیں.
دیکھو اب ایک حدیث سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اب ہمیں یہ حدیث سن کر ہمارا دھیان کیا گیا، کلاس لگی ہوئی ہو، بچے بیٹھے ہوئے ہوں، قرآن رکھے ہوئے ہوں اور وہ ہل رہے ہوں اور سپارہ یاد کر رہے ہوں اور استاد بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ سبق پڑھا رہے ہوں، ہمارا دھیان کیا یہ سکھانے والے یہ سیکھنے والے، چلو۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت کون تھے اس کے مصداق؟ بچے تھے کہ بڑے تھے؟ اگر آپ کسی کو سورہ فاتحہ یاد کروا رہے ہو، آپ کسی کو سورہ اخلاص یاد کروا رہے ہو، آپ کسی کو سورہ والناس یاد کروا رہے ہو، اس حدیث کے مصداق بنے کہ نہیں بنے؟ یہ 4 ماہ کیا ہے؟ شوق پیدا ہو، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تلاوت کے بغیر چین نہ پڑے۔ کیا کہا بھائی؟ تلاوت کے بغیر سب سے بڑا خسارے والا دن مسلمان کا وہ ہے جس دن وہ قرآن نہ کھولے، جس دن وہ قرآن نہ کھولے۔ ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن بول لیتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں ہم سے کون مخاطب ہے؟ اللہ ہم سے بات فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین، اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن کس کا کلام؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ایسا زوردار کلام ہے، ایسا جاندار طاقتور کلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتے؟ یہ کیسے پتھر دل لیں کہ قرآن دلوں پہ اثر نہیں کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صحابی سے فرما رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے قرآن سنوں، میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے۔ عبداللہ فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، عبداللہ بس کرو۔ میں نے جب نظر اٹھائی آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی جس سے تو بڑا بھاگتا تھا، آ گئی، رو پڑے گئی۔ اس آیت پر پہنچے تو پھر رو پڑے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہت بہتر ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ رو پڑے اور کہے ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس آیت کو سنا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ بے شک البتہ تیرے رب کا عذاب تو واقعہ ہو کے رہنے والا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر بیمار ہو گئے، ایک روایت میں 20 دن، ایک روایت میں 1 مہینہ بیمار رہے اور کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کہ بیماری ہے کیا۔ وہ قرآن کا اثر تھا۔ عبداللہ بن عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ وہ دن آنے والا ہے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رو پڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے تہجد کی نماز میں، جب اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. یا اللہ، رو پڑے کہ پتہ نہیں میں کدھر جاؤں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں، گھر میں بیٹھے، بزرگوں کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بلکہ اپنا سر بیوی کی گود میں رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے. بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط میں سے گزرنا ہے، متقی لوگوں کو نجات دیں گے، ظالموں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیں گے. فلا ادری انجو منها ام لا، پتہ نہیں میری نجات ہوگی کہ نہ ہو. قرآن کا ذوق، تلاوت کا ذوق، قرآن سے عشق، قرآن سے محبت. ہاں ایک شخص ہے کہنے لگا مولوی صاحب کوئی نا پریشان یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. آگے جی بات فرمائی، فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں. استغفار. ہاں اب یہ نہیں کہ جی گشت کر رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا، بیان تھا، نہ ذکر کا وقت، نہ تلاوت کا وقت، نہ دعاؤں کا وقت، گشت. بھائی پٹرول پمپ کے سامنے سے گاڑی گزری نا تو ڈرائیور نے کہا سر وہ صاحب وہ پٹرول ختم ہونے والا. اور نہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، چل 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 گاڑی دو. ایسی جگہ کھڑا ہوگا کہ نہ آگے کا نہ ہاں. یہ بہت سارے نا گشت، مشورہ، وصولی، مذاکرہ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ دعائیں، گشت گشت. نہ تبلیغ میں آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے رہیں گے. مولانا صاحب فرماتے ہیں ذکر کے بغیر، ہاں اور سے سنیں، مولانا صاحب فرماتے ہیں ذکر کے بغیر تبلیغ جڑ ہی نہ پکڑے گی. کیا کہا؟ ذکر کے بغیر تبلیغ درخت سے جڑ نہ پکڑے تو ہوا کا جھونکا. درخت جتنا اوپر جاتا ہے نا اتنی جڑیں نیچے پھیلاتا ہے. ایک آدمی تبلیغ میں چل رہا ہے، 4 ماہ چلہ، مشورہ، گشت، مرکز میں جوڑ اور مذاکرے اور وصولیاں اور ذکر نہیں ہے اور تلاوت نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں،
اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جب حالات کا جھونکا آئے گا تو چھٹی ہو جائے گی. ذکر تلاوت. مولانا صاحب کی والدہ کے بارے میں لکھا کہ رمضان شریف میں روزانہ 40 سپارے پڑھا کرتی تھی. 40 قرآن رمضان میں ختم کرتی اور 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی اور 5000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرتی تھی اور 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور 1100 مرتبہ یا مغنی اور 200 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 500 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر. 100 مرتبہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 100 مرتبہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ مولانا صاحب کی والدہ کے روزانہ کے معمولات ہیں. ہماری گشتوں میں جان آئے گی, ہماری دعوت میں جان آئے گی, ہمارے مشوروں میں جان آئے گی, ہمارے مذاکروں میں جب ہمارا ذکر کا اہتمام ہوگا, تلاوت کا اہتمام ہوگا, موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہوگا. بھائی صاحب فرماتے تھے سب سے بڑا وظیفہ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے. گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہو, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہو, صبح آنکھ کھلتے ہی دعا ہو, رات سوتے ہوئے دعا ہو, مسجد داخل ہوتے دعا ہو, مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہو, بیت الخلا جاتے ہوئے دعا ہو, بیت الخلا سے نکل کر دعا ہو, کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہو, پریشانی میں دیکھا تو دعا ہو, نئے کپڑے پہنے تو دعا ہو, سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہو, سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہو, بارش ہو گئی تو دعا ہو, بجلی چمک رہی تو دعا ہو. ہر موقع کی دعائیں ہیں. پھر صبح کی دعائیں ہیں, پھر شام کی دعائیں ہیں. صبح تہجد کے وقت کی دعا ہے. اللہ کے نبی تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير. واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدني واحكمني وفيني الحق بإذنك وتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولك نهدي اس تعلیم میں ضرور کی دعائیں ہیں, پھر کھونے کی دعائیں ہیں, پھر سجدے کی دعائیں ہیں, پھر دل سے کی دعائیں ہیں. تین سر دعا ہے, اللہ سے مانگو. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں زیادہ کی بہت بہت زیادہ کی بے حد زیادہ. تو دعائیں مختصر ہوں گے ضروری ہوں گے زیادہ. آپ بتاؤ دعائیں کی ضرورت ایسا بناتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت. ایسا بناتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے. دعا ختم کرنے کو مان رہا ہے تصویر نہیں چاہ رہا ہے کہ دعا ختم. تقدیر میں مرکز بڑے بڑے اجتماع بڑے بڑے ہر مسجد میں جگہ والے بہت ہے.
مدیانات ہیں، سب کچھ ضرورت پتہ کس چیز کی ہے؟ کس کی ہے؟ پہلے تبلیغ میں رونے والے بہت تھے، بیان کرنے والے مذاکرے کرنے والے، اور اب تبلیغ میں بیان کرنے والے اور رونے والے وہ ایک بزرگ تھے نا، لوگوں کا قرضہ دینا تھا تو بیمار ہو گئے بہت زیادہ، انہوں نے سے کہا کہ میرا قرضہ واپس کر دیں، اس کے خطرہ تھا بزرگ مر جائیں گے تو قرضہ کون دے، تو حضرت کو میرا قرضہ واپس کر دیں، ہاں ایسا کرو بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آیا کہ جی میرا قرضہ واپس کر دیں، ہاں بیٹھ جاؤ۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا تو کچھ بھی نہیں، اٹھائیے بیٹھ جاؤ۔ ایک بچہ گزر رہا، حلوہ بیچ رہا تھا، اس کو بلایا ذرا بھائی، یہ جو بیٹھے ہوئے نا سب کو حلوہ کھلا دو۔ بڑا خوش ہو گیا، میرا حلوہ بک گیا، پیسے لوں گا گھر، سب کو حلوہ کھلایا، کہنے لگا جی میرے پیسے دو، میں کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ہاں یہ سب بیٹھے ہوئے تم بھی۔ اب بچہ تھا نا، رویا، میری ماں انتظار کر رہی، مجھے گھر جانا ہے، میرے پیسے دے دو، بچہ تھا بہت رویا۔ تو کوئی صاحب آئے، بزرگوں کو ہدیہ دیا، انہوں نے سب کا قرضہ اتارا، بچے کو پیسے دیے، چلا گیا۔ کسی نے کہا حضرت پیسے کوئی نہ تھے آپ کے پاس، کیوں بچے سے کہا حلوہ کھلا دو، اتنا رویا، کیا فائدہ بچے کو رلانے کا؟ انہوں نے کہا یہ سب مانگنے تو آئے تھے لیکن ان میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک رویا تو سب کے لیے دروازہ کھل گیا۔ تبلیغ میں مجمع بڑے ہو گئے، رونے والے کم۔ تبلیغ میں سب اللہ سے مانگیں، ہاں کیسے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ زندگی کا مزہ سچی بات ہے پتہ کس سے ہے؟ اخلاق سے۔ زندگی کا مزہ کس میں ہے؟ یا اللہ، آج کل جھگڑے تھوڑے کہ زیادہ ہیں بھائیو؟ زیادہ ہے کہ بہت زیادہ ہے؟ بے دین لوگوں کے ہیں کہ دینداروں کے بھی ہیں؟ غیر تبلیغیوں کے ہیں کہ تبلیغ والوں کے بھی ہیں؟ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں قتل، غلط ہے یہ۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں، میں، اور میں سے کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ میں، ہاں تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ جملہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ تم مجھے جانتے نہیں۔ اچھا بعض لوگوں نے نا اپنے نام کے ساتھ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بندہ ناچیز۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بندہ احقر العباد، اضعف العباد، بندہ خاکسار لکھا ہوتا ہے نا، العاجز فلان، العبد الضعیف ایسے لکھتے ہیں نا۔ اور جب اسے کوئی چھیڑ دے نا، حضرت مجھے جانتا نہیں میرے کو، بھائی آپ نے تو کہا تھا میں بندہ کیا ہوں؟ عاجز۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہاں، ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے، پتھر میں مارو کوئی شور نہیں۔ جس کی واقعی تربیت ہوگی، ہاں اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا۔ ہاں جو اندر سے خالی ہوگا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، تو مجھے جانتے نہیں، تو شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دیکھو ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اپنی خامیاں دیکھو، اور شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں اور اپنی خوبیاں۔ آپس میں جوڑ کب بیٹھتا ہے؟ جب دوسروں کی خوبیاں دیکھی جائیں، اور آپس کا توڑ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خامیاں پکڑی جائیں۔ پھول، گلاب کا پھول، ہاں اس کے ساتھ کانٹے کانٹے کانٹے، ہاں
آدمی پھول توڑتا ہے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ کیا کہتا ہے, کانٹوں کا پودا یا پھولوں کا, گلاب کا پھول؟ کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا. یہ نہیں کہتے کانٹوں کا پودا. ہاں, اور اگر پھول چاہیے تو کانٹوں میں سے ملے گا, اور اگر پھول کی طرح کھلنا ہے, پھول کی طرح مہکنا ہے تو کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے. آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے, ہر چیز سرخ نظر آئے گی. آپ نے سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے, ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے, مسئلہ تو اینک کا ہے. ہاں, مسئلہ کس کا ہے؟ تو بھائی اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا. کیسے اللہ کا دین زندہ ہو, کیسے سب کے اخلاق اچھے ہو, کیا خوبصورت زندگی ہو. بہن بھائیوں میں محبت, ماں باپ میں محبت, بچوں میاں بیوی میں محبت, اولاد فرما بردار, ایک دوسرے کی کیا خوبصورت ہو. ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو, جو ظلم کرے کہ تم معاف کرو, جو برائی کرے کہ بدلہ اچھائی سے دے دو. تبلیغ میں یہ محنت ایمان بنے, اعمال کا شوق آئے, اخلاق اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, معاملات صاف ستھرے ہوں. ایک حرام کا لقمہ ہے, 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے, یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. ہاں, یہ ہمارا گشت, یہ ہمارا مشورہ, یہ ہمارا عمومی گشت, یہ ہمارا بیرونی گشت, یہ ہمارا سروزہ, یہ ہمارا چلہ, یہ جماعتیں آ گئی ان کی نصرت, یہ روزانہ کا مشورہ, یہ روزانہ کی گشتیں اور ملاقاتیں. یا اللہ, اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے, اور کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, اور کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. ہاں, ایک ساتھی مجھے خود کہنے لگا, کہتا مولوی صاحب جو ساتھی گشت کرنے کے لیے میرے پاس گھر میں آئے تھے اور مجھے بات کر کے مسیح میں لے گئے تھے, کہتا میں جھولیاں اٹھا اٹھا ان کے لیے دعائیں کرتا. کیوں؟ کہتا میرا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا, اور اتنا سخت جھگڑا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسے قتل کرنا ہے, اور اپنے بارے میں ذہن بنا لیا کہ زندگی میں جیل میں گزار لوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. کہ اللہ کی شان میں ابھی سوچ رہا ہوں کیا کیسے ان کو. تو تبلیغ والے میرے گھر میں آئے, دعوت دی مجھے مسجد میں لے گئے, وہاں بیان تھا, میں نے بیان سنا, میرے دل پہ لگی باتیں, میں سروزے پہ چلا گیا, سروزہ لگا, کچھ بات سمجھ میں آئی, میں نے پھر چلا, پھر میں نے 4 ماہ لگائے, میری زندگی بدل گئی, میں نے وہ غلط کام چھوڑ دیے, اور اب میں دعائیں جھولی اٹھا ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اگر میرے پاس نہ آتے تو میری دنیا جیل میں گزرتی اور میری آخرت جنت میں گزرتی. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے بھائی. یہ وہ محنت ہے جس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا, ارب کھرب نہیں. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. ہر محلے میں ماشاءاللہ 3 چلے والے موجود ہیں, ہر گاؤں میں 3 چلے والے موجود ہیں. یہ کیا کریں؟ یہ تبلیغ پہ جان کھپائیں, اس تبلیغ کے کام کو دل دیں, دماغ دیں, صبح دیں, شام دیں.
یہ مقصد زندگی ہے. اور مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. وہ مقصد زندگی. ایک ہوتا ہے دکان کا مالک، ایک ہوتا ہے دکان کا ملازم. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تب تو نہیں گئے. کیا کہا؟ ایک ہے دکان کا مالک، ایک ہے دکان کا ملازم. بار بار گھڑی کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا ملازم؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا، آرام کا ٹائم، چائے کا ٹائم ہو گیا، دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا. یہ اور جو مالک ہوتا ہے وہ گاہک بہت ہے بھائی چائے چھوڑو بھائی آج تو گاہک بہت ہے کھانا بعد میں کھائیں گے. آج گاہک بہت ہے بھائی آج دکان جو ہے بعد بند کریں گے، 2 گھنٹے بعد بند کریں گے. تو تبلیغ کا کام مالک بن کے کرنا کہ ملازم بن کے کرنا؟ کیا بن کے کرنا بھائی؟ جس دن دکاندار کے گاہک بہت تھے اور جناب بڑا نفع ہوا ہے اور جناب چائے کو بھی وقت نہیں ملا اور کھانا بھی بہت دیر سے ٹھنڈا گھر کھانا پڑا اور دکان پہ بھی 2-3 گھنٹے زیادہ بیٹھنا پڑا اور گھر پہنچا ہے، رات کو بستر پہ لیٹا ہے، تھکا ہوا، تھکا تھکایا. وہ لیٹتے پتہ کیا کہتا ہے؟ آج دیہڑی چنگی لگی ہے. کیا کہتا ہے؟ آج دیہڑی چنگی لگی ہے. یہ تبلیغ والے، یہ 4 ماہ والے کیا کریں؟ محنت کریں، گشتیں کریں، مشورہ کریں، وصولیاں کریں، پیچھے پیچھے پھرے. جماعت آ گئی، نصرت. جماعت والے یہ نہ کہیں مسیح میں جماعت ہے، جماعت والے یہ نہ کہیں کون کون گشت کروانے کے لیے تیار ہے. نہ، بلکہ جماعت والے مقامی ساتھیوں سے یہ کہیں ہاں بھائی مہربانی کرو، تھوڑا آرام نہیں کر رہے ہیں تو یار مہربانی اتنی گشتیں کرو. ایک آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور پتہ ہے 50 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور 5 کروڑ کی گاڑی ہو اور 10 کروڑ کا بنگلہ ملا کمپنی کی طرف سے. وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت، بولو بھائی، سستی، ناغے. ہمیں جو تبلیغ کا کام ملا یہ اس سے بڑا ملا کہ اس سے چھوٹا ملا؟ واہ آج گشت ہے بھائی، آج عمومی گشت ہے بھائی، آج بیرونی گشت ہے بھائی، بلا جگہ بیرونی گشت ہے بھائی. وہ بھائی روزے کی جماعت نکالنے بھائی، وہ کوئی جماعت آ رہی ہے آج مسجد میں، واہ 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 بھائی آج گشتیں کرنی ہے، وہ فلاں سے ملنا ہے. ہاں اور دوپہر کو فلاں ساتھی مل جاتا ہے اور شام کو فلاں اور صبح کو اور رات کو جو نا فلاں. اب گشتیں ہو رہی پھر رہے، یہ کام ہے. یہ حدیث جو ہے نا مجھے تو بڑا اثر ہوتا ہے جب بھی میں بیان کرتا ہوں یا سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں. کیا فرمایا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بھائی غنیمت سمجھ لو. کتنے لوگ مر گئے، ہم سے بعد میں پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے. ہم ابھی زندہ ہیں، کر لو بھائی کچھ. جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ جوانی ہے. بشرے میں رہ میں نا ایک منظر کی دفعہ نظر آتا ہے. ایک آدمی سال کے لیے پیش ہوتا ہے، بشرے میں نا بڑا اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ عمر زیادہ ہو گئی ہے، واپس عمر کیا ہو گئی؟ پچھلے سال ایک ساتھی معاشرے پیش ہوا سال کے لیے نا، تو بڑی نا اس نے جناب پگڑی شگڑی پہنی ہوئی، تیل سے لگایا ہوا، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری عمر. تو پتہ لگ گیا وہ شناختی کارڈ سے کہ عمر تو زیادہ ہے. اب جناب مشرے میں طے ہوا کہ نہیں بھی ان کو واپس کرو. روئے مشرے میں، روئے آنسو ہچکیاں بندی. میں مجھے سال میں جانا، مجھے سال میں جانا. اللہ کی شان. پھر بات مشورہ ہوا، پھر مشورہ ہوا اور وہ رو رہا ہے. وہ سب بزرگوں نے جب بھی اتنا رو رہا ہے اس کو اجازت دے دی، اس کو اجازت دے دی. پھر وہ روئے، خوشی میں روئے، پھر ساتھیوں سے کرے مل کرو. جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ ہاں فراغت کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ خوشحالی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ ہاں صحت کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنے لوگ اسپتالوں میں، گھروں میں پڑے ہوئے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے.
جو پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، جو بول بھی نہیں سکتے، ہائے ہائے، جن کا سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا نخواستہ کسی نے خواب میں دیکھا نا کہ اسے فالج ہو گیا، خواب میں دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، یا اللہ، وہ مجھے فالج ہو گیا، میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا، میں پاؤں نہیں ہلا سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں کروٹ نہیں لے سکتا، ہوئے ہوئے، اتنا دکھی دکھی دکھی۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ہاتھ تو ہل رہے ہیں، پاؤں تو چل رہے ہیں، وہ کہتے یا اللہ تیرا کیا شکر ہے۔ آواز کہاں سے نکل رہی؟ دل سے۔ تو ہمیں کس نے بچایا ہے والی سے بھائی؟ اس کی قدر یہ 4 ماہ لگ گئے، اب قدر اس کام کو کریں، اس کام میں آگے بڑھیں، اس کام کو شوق سے کریں، اپنی سعادت سمجھ کے کریں، اپنی سعادت سمجھ کے کریں، اس کام پہ جان کھپائیں۔ جان کیا کریں بھائی؟ دسترخوان پہ نا 10 20 25 آدمی کھانا کھا رہے ہوتے نا، کھانا لگا ہوا ہے، سالن ہے، روٹی ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، بعض لوگوں کو نا کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا اور لے لیں، تھوڑا سا یہ بھی کھا لیں، تھوڑا سا یہ بھی کھا لیں، اور بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مہربانی کر پاس کر کیا کر۔ ہم تبلیغ میں ایسے جان کھپائیں کہ کہنا پڑے گی یار تھوڑا آرام بھی کر، بھائی تھوڑا آرام بھی کر، بھائی تھوڑا سو جاؤ یار، وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آج کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکتے۔ تو بھائی یہ 4 مہینے والے واہ 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 واہ، اللہ کا پیغام، خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جن کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم ہو، جو مخلوق سے کچھ نہ چاہتے ہوں، جو دن میں محنت کرتے ہوں اور پھرتے ہوں اور تھکتے ہوں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے ہوں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہوں، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا کوئی بات نہیں، مخلوق سے کچھ نہ چاہتے ہیں، ناگواریوں پر صبر، سب کی ہمدردی دل میں ہو، شفقت دل میں ہو، خیرخواہی ہو، دین کے مٹنے کا غم ہو، آخرت دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہو، دنیا کی بے رغبتی ہو اور اس کام کی عظمت ہو اور اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہوں، لوگ سنیں اور اکرام ہو اور محبت کریں، اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور لوگ بات ہی نہیں سن رہے، متوجہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا ہے یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، واہ واہ، اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے۔ ایک تھے بھائی اکرام صاحب، لاہور کے تھے، ترکی کے ترجمان تھے، بیرون کمرے میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ، تھوڑی پرانی بات ہے، آج سے پتہ میرے کو 25 سال پرانی بات ہے، تو بوڑھے آدمی تھے، مولانا صاحب کے زمانے کے تھے، تو مغربہ بیان تھا، ان کا ترجمہ تھا ترکی میں، سو گئے، پرانا جو کمرہ تھا بیرون تھا، رات کے 2 بجے نا درد ہوا، ساتھ جو بستر تھا ایک بنگلہ دیشی نوجوان تھا، اس کو اٹھایا کہ درد ہو رہا ہے، تو اس نے کہا میں ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہوں، انہوں نے کہا ڈاکٹر کو چھوڑو، سورہ یاسین پڑھو، مرنے والا خود کہہ رہا ہے کیا پڑھو، مجھے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، تو درد زیادہ ہوا، وہ پھر اٹھا کے ڈاکٹر کو لگانا کہ نہیں ڈاکٹر کو چھوڑو تو سورہ یاسین پڑھو، تو بنگلہ دیشی نوجوان کہنے لگا کہ ان کی ڈائری رکھی ہوئی تھی، ڈائری اٹھائی، کھولی اور اس کے پہلے صفحے پر
اب موٹے حروف سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کھولا، محمد کے لفظ کو چوما اور انتقال کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جانا ہے، اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے. ہمارا جینا بھی ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہماری موت بھی کیا بنے؟ ہدایت کا. ہمارے جنازے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی بڑی دکھی انسانیت ہے، بڑے دکھ ہے، اور سب کا حل توبہ ہے. حکومتوں کا بدلنا مسائل کا حل نہیں ہے، مال کی کثرت مسائل کا حل نہیں ہے، اسباب کی کثرت مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل یہ نماز ہے، مسائل کا حل قرآن ہے، مسائل کا حل یہ دین ہے، مسائل کا حل شریعت کی پابندی ہے، مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. اور یہ گشت، اس کے پیچھے لوگوں کی توبہ چھپی ہے. یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ روزانہ کی ملاقاتیں، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت ہے، کتنوں کی توبہ ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. تو بھائی ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے. کریں جان کا، تو سب نیت کریں، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ. اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس کام پہ جان کھپائیں گے انشاءاللہ. اور اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے کیا خوبصورت موت ہو. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب، اللہ سب کو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اللہ سب کو شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائے. جو کمی کوتاہی اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کو اس کام پر لگائیں گے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ان سارے عمل کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ اخلاص کون دے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگیں گے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ دعا کا معمول بنائیں. کتنا؟ کم از کم کبھی کبھی 1 گھنٹہ مانگا، ہفتے 2 ہفتے بعد، اور کبھی کبھی چلو مہینے میں کوئی دن کوئی رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ سے مانگو. اللہ سے بڑی دکھی انسان، بڑا ظلم ہے. یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں. دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی. اگر دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ. یہ وہ محنت ہے جس محنت سے دین آئے گا. دین آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں. اچھا، اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور مردوں کی چلے گی عورتوں کی. اور جب دین نہیں ہے تو اللہ ناراض ہیں. اللہ ناراض ہیں تو اس کی علامت نااہل حکمران، جن کو اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے اپنی شہرت ہے، اپنی واہواہ ہے اور اپنی غرض ہے، اپنا پیٹ کا بھرنا ہے، اپنی جائیدادیں بنانا ہے بس. جب اللہ ناراض ہوں گے، بارشیں بے وقت، اب گندم تیار ہے، بارشیں ہو رہی، کیا مطلب؟ اللہ کیا ہے؟ ناراض. جب اللہ ناراض ہوں گے مال بخیلوں کے ہاتھ میں جائے گا جو خواہشات پہ خرچ کریں. جب اللہ ناراض ہوں گے تو عورتیں حاوی ہو جائیں گی، عورتوں کی چلے گی، مردوں کی. تبلیغ منت خوشامد، ایک ایک کی فکر کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کے بارے میں سوچنا، فلاں فلاں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام سے،
بہت عرصہ ہو گیا نظر نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فلاں کی نظر نہیں آتا. تو ساتھی نے کہا وہ شراب کا عادی ہو گیا. خط لکھا, قاصد کو بھجوایا. کہاں سے؟ مدینے سے. کدھر؟ شام. اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا. اب قاصد پہنچا ہے مدینے سے شام, تلاش کیا. حضرت عمر نے آپ کے نام لکھا ہے. اس نے کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. والسلام علیکم. اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اور بڑی سخت پکڑ والا ہے, اور بڑی قدرت والا ہے, اور جانا تو اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا, توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا, اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے, جانا تو اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے وہ بھٹک گیا ہے, راستے سے ہٹ گیا ہے, تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بننا, یعنی تانے مت مارنا, اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا, اور اس کو امیدیں دلانا, اور اس کے لیے دعا مانگنا. تو یہی تبلیغ ہے, یہی تبلیغ ہے. تو بھائی یہ مجموعہ ہے, سچی بات ہے. انجن اکیلا نہیں چلتا. کیا لے کے چلتا ہے بھائی؟ ڈبے. انجن کیا لے کے چلتا ہے؟ ڈبے. اب انجن صاحب اکیلے جا رہے ہیں لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور, لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور. ارے بھائی انجن ڈبے کہاں ہیں؟ اکیلے چلے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا شکر کرو میں ہی چلا جاتا ہوں. ارے بھائی 4 مہینے والے ساتھی آپ اکیلے سے روزہ لگا رہے ہیں, آپ کی اس جماعت نے کہا شکر کرو میرے ہی روزہ لگ گیا, شکر کرو میرے ہی چلہ لگ گیا. اچھا چیز بتاؤ, یہ 4 مہینے والے جب چلے پہ جاتے ہیں اکثر پرانے ساتھ ہوتے ہیں کہ نئے ساتھ ہوتے ہیں؟ پرانے. انجن اکیلا نہیں چلتا. انجن کیا لے کے چلتا ہے؟ اچھا اگر 10-12 انجن اکٹھے جا رہے ہیں, 10-12 انجن اکٹھے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے لاہور سے کراچی, اور سارے انجن یہ سارے پرانے اکٹھے ہو گئے, چلا لگا لیا, پرانے اکٹھے ہو گئے, اپنا چلو فضا بنا دے اپنے محلوں میں, ماحول بنا دیں گشتوں کا, ماحول بنا دیں گھروں میں ذکر تلاوت, مسجدوں کو آباد کر دیں, مسجدوں کو آباد کر دیں, ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دیں, ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دیں. کیسے؟ منت, خوشامد, پیچھے پھرنا, تھکنا کھپنا, دعائیں مانگنا, تھکنا کھپنا, دعائیں مانگنا. اپنے اخلاق اچھے بنائیں, اپنے معاملات ٹھیک کریں, اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں, اپنے رہن سہن کو ٹھیک کریں. عائشہ فرماتے تھے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تبلیغ والے کہتے کیا ہیں, لوگ دیکھیں گے تبلیغ والے کرتے کیا ہیں. تبلیغ والے تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ. یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی 5 ہیں, ان کو سادگی پر لے آئیں. پھر خواہشات زندگی وہ جنت میں ہیں, دودھ کی نہریں, واہ واہ, شہد کی نہریں, کیا بات, دودھ سے شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی صحت, ہمیشہ کی خوشیاں, اور دوستوں سے ملاقاتیں, اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار. بادشاہ تو سب پیار ہے نا انشاءاللہ. اس لیے 4 ماہ نہیں, اس لیے بتاؤ کون سال کے لیے آ رہا ہے, کون سال کے لیے آ رہا ہے, کون دھرما کے لیے. ایسے شروع کون انسان کو اپنا ایسا کا دھیان رکھا تو دھیان کر میں تشکیل کے لیے سوال ہوا. ہاں بھائی سال کے لیے کون ہوتا ہے تو ایسا انسان کو اپنا مقصد بنو تو وہ سال کے لیے ہوتا ہے.
بڑھے گا، آگے بڑھے گا. اب بہت سارے کہ یہ کام تو کرنا ہے، یہی تو اصل کام ہے، یہی تو کرنا ہے، کسی کا تو ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں. ہاں یہی اصل کیا کہہ رہے، ذرا میں کیا ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے بہت ہو گئے اور غسل اور کفن اور جنازہ قبر میں اتار کے کفن کیا کہا جاتا ہے، ان کی کفن کی میری دھو دو، ان کا چہرہ چہرے کی طرف پھیر دو، تھوڑا سا اور کر دو. ایک آواز آتی ہے اوپر سے، ہاں 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 سیٹ ہو گئے، ان پر پنڈی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہو، کہاں جا کے سیٹ ہو. ایسا سیٹ ہوا تو اس کو ڈالتی پٹی، تو بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے ابا کو سیٹ کر دیا. تین طرح سے کام چلتے ہیں. کسی طرح سے بھائی، زور، طاقت، زر، پیسہ، زاری، منت، خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے چلے. کس سے چلے بھائی؟ زاری. زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری منت، خوشامد. دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ اللہ. ہائی سے بڑی اچھی بات فرماتے تھے، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، جس کی محنت صحیح ہوگی، نہج نبوت پر ہوگی، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت کا سورج بنائیں گے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو ہدایت کا سورج بنائے. تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کس لیے؟ کس لیے؟ حاجی مشتاق صاحب نا مانے کہ وہ ہائی کر پتہ کیا ہوتا ہے، بیان کرنے والا بیان کر کے، فارغ سننے والا سن کے بات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کہنا سننا کس لیے؟ کرنے کے لیے. کہنا سننا کس لیے؟ والے کہ بیوی جو ہے نا، صبح جب خابن جا رہا تھا نا گھر سے، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی. چینی بھی لانی ہے، چاول بھی ختم ہو گئے، گھی بھی ختم ہونے والا ہے، اور آٹا بھی لے کر آنا ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ بولتی جا رہی ہے، وہ سنتا جا رہا ہے. شام کو آیا تو کر لیا. بیوی نے کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. بھائی وہ کہنا سننا کس کے لیے؟ کہنا سننا کس کے لیے؟ باقی کمی کوتاہی ہم سب میں بھائی. ایسا فرماتے تھے اس کام میں جو دوسروں پر اعتراض کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، بلا ایسا ہے، بلا یوں کرتا ہے، جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ خود اس کام سے محروم ہو جاتا ہے. تنقید نہ کریں، کمیاں نہ دیکھیں. ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی ایک جگہ، بے عیب ساتھی تلاش کرو گے نا تو زندگی میں تنہا رہ جاؤ گے. زندگی میں ساتھیوں کی قدر کریں. ساتھیوں کی کیا کریں بھائی؟ جیسے بھی ہیں قدر کریں، محبت سے. یادداری کے وقت زادن تو ہما کندہ بودن تو گریا، چناسی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو کندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حسنا واہ مصیبتا، آئے افسوس مصیبت میں جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَطَرَبَا غَدًا نَلْغَ الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابًا. واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوئی، تیری صحابہ سے ملاقات. جانا ہے بھائی، تیاری کر لیں.
کام کرتے کرتے چلے جائیں، کام کرتے کرتے. اب جن کے ماشاءاللہ 4 ماہ ہو گئے، چلے ہو گئے، اب وہ کیا کریں؟ سال 7 ماہ. کیا کریں بھائی؟ سال 7 ماہ. تو بتاؤ بھائی، سال 7 ماہ ساری تیار ہے. کیا مطلب ہے کون کون تیار ہے؟ ساری تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ساری تیار، ساری تیار، دل سے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہ سب کو جانا نہیں کسی نے. تشریف رکھے جانا بڑے تشریف رکھے. ساری تیار ہے، ساری تیار ہے. دیکھو نا، یہ پوچھنا بھی نماز پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ کبھی تشکیل ہوتی ہے؟ بھی سب نے نماز پڑھی تو تبلیغ کا کام سب نے کرنا ہے. تو سب نکلیں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اپنی اپنی مسجدوں سے کیا ہے، پوری جماعتیں تیار کریں گے انشاءاللہ. ہر ہفتے دیکھو، روزے کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جو بڑے بڑے درخت لگے ہوئے نا سڑکوں کے کنارے، یہ پہلے نرسری میں کیا تیار ہوتی ہے؟ پنیری تیار ہوتی ہے. پنیری تیار ہوتی ہے نا، پھر یہ لا کے درخت لگتے ہیں. یہ روزے جو ہیں، پھر یہ آگے 4 ماہ، یہی سال 7 ماہ. استقامت کے ساتھ نیت کریں. اپنی اپنی مسجدوں کو روزانہ وقت دیں گے انشاءاللہ. کتنا؟ 2.5 گھنٹے، 8 گھنٹے. کتنے بھائی؟ چلو 6، چلو 4، ایسا ایسا آگے بڑھائیں. ایسا ایسا کیا کریں؟ ماہانہ کتنا؟ 10 دن. ماہانہ کتنا بھائی؟ ماہانہ کتنا بھائی؟ 10 دن. سالانہ 4 ماہ. روزانہ ماہانہ، سالانہ، روزانہ. اس میں آگے بڑھے. روزانہ 8 گھنٹے تک جائیں. ماہانہ 10 دن. سالانہ تیار ہے انشاءاللہ. گڑبڑ نہیں کریں، گڑبڑ. اب شیطان جو ہے نا وہ دشمن ہے. وہ کہے گا بھائی کدھر، پاکستان کیا کہے گا کدھر. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں. سچی بات ہے، دعاؤں کے بغیر گاڑی 10 کروڑ کی گاڑی ہو، پیٹرول کے بغیر. تبلیغ کی گاڑی دعاؤں کے بغیر. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. اب تشکیل تو اپنے پہ لاکھوں سے کریں گے، یہاں تھوڑا ہے. ہاں نقد، اس مجمع میں نقد چلے 3 چلے کے لیے تیار ہیں. نیچے 12 نمبر کھڑے ہو جائیں. تشریف لے جائیں.